ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بھی گفتگو اسلامی نظام تعلیم پر کر رہے تھے اور ہم نے برِ صغیر کے نظام تعلیم پر بھی بات کی تھی، تو یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس نظام تعلیم کے درجات کیا تھے؟ نظام تعلیم قدرتی طور پر فطری طور پہ جڑا ہوا ہے انسان کی نشو و نما اور اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ جو انسان کی نشو و نما کے مدارج ہیں وہی تعلیم کے مدارج جو ہیں وہ ساتھ ساتھ قائم رہتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو پہلا درجہ ہے جس کو ہم ابتدائی بچپن کہتے ہیں، آج کل اس کو ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں، پھر بچہ پرائمری کی سطح کا ہوتا ہے جو اس کا بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ثانوی تعلیم میں جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ آخر میں بھرپور جوانی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ہائر ایجوکیشن کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو یہی اسلوب کم و بیش ہمیشہ سے تعلیم کا رہا ہے، اور مسلمانوں کی تعلیمی روایت بھی یہی تھی، مدینہ کی تعلیمی روایت بھی یہی تھی، اور پھر بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی روایت بھی یہی تھی۔ ہمارے ہاں عہد مغلیہ میں اگر میں بات کروں تو 3 درجوں کے تعلیمی ادارے یہاں پر موجود تھے۔ ابتدائی سطح کے جو تعلیمی ادارے تھے انہیں ہم مکتب کہتے تھے۔ مکتب عمومی طور پہ جو آج کل کی پرائمری اور کہیں کہیں مڈل ہے، 8ویں جماعت تک کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے ہاں مکتب میں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشہد یا ثانوی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کہلاتے تھے، جس میں آج کل کی اعلیٰ ثانوی تعلیم کے برابر یعنی 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں کی تعلیم کے برابر جو تعلیم دی جاتی تھی۔ اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مدارس تھے جہاں پر تخصص جو ہے وہ ہوتا تھا مختلف میدانوں میں، اور یہ اعلیٰ تعلیم جو ہے یہ بھی جو آج کل کی ہماری BA اور MA ہے اس کے برابر جو ہے وہ تعلیم ہوتی تھی، اور بعد میں جو تخصیص جو ہے وہ آج کل کے جیسے ہم MPhil کہہ سکتے ہیں جدید دنیا کا، تو اس کی سطح کی تخصیص جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو یہ تو مدارج تھے 3 طرح کا، جیسے میں نے کہا ہے، ابتدائی تعلیم، پھر مڈل تعلیم، اور پھر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم۔ ڈاکٹر صاحب ان میں پڑھایا کیا جاتا تھا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے پوچھنے والا بھی ہے اور ہمارے سمجھنے والا بھی ہے کہ پڑھایا کیا جاتا تھا، اور پھر ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں اور اسلامی دنیا کے اندر باقاعدہ مکاتب کا اور مدارس کا نظام جو ہے وہ قائم ہوا تھا، تو وہاں پر نصاب کی بات بھی ہوئی تھی۔ تو ابتدائی سطح پر بر صغیر کے اندر اور مدینہ کے مدارس کے اندر بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، جو ابتدائی مکاتب تھے، ابتدائی سطح کے جو بچے تھے، انہیں بنیادی طور پر قرآن کا بنیادی علم، قرآن ناظرہ وہ سارے کم از کم پڑھیں، اور جن بچوں کے اندر حفظ کا ذوق اور صلاحیت موجود ہے وہ قرآن پاک حفظ کریں، یہ مدینہ کے اندر رواج تھا۔ اور جو بچے پورا قرآن مجید حفظ نہیں کر سکتے تھے ان کو کم از کم قرآن پاک کا اتنا حصہ ضرور حفظ کروایا جاتا تھا جن آیات کا تعلق سماجی معاملات کے ساتھ تھا۔ سماجی معاملات سے مراد یہ ہے کہ لین دین کے معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، معاشرتی اور خاندانی معاملات ہیں، اس طرح کی آیات پوری کی پوری جو ہے وہ حفظ کروائی جاتی تھی ابتدائی بچپن سے ہی۔ اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ روز کی کم از کم 3 آیات سے لے کے 10 آیات تک کا سبق جو ہے وہ بھی بچوں کو دیا جاتا تھا، تاکہ وہ اسلامی معاشرت اپنی ابتدائی زندگی میں ہی سیکھ جائیں۔ اور یہی کیفیت ہمیں بر صغیر کے ابتدائی اسکولوں میں بھی نظر آتی ہے۔ بر صغیر کے جو ابتدائی اسکولوں کا نصاب تھا وہ بہت سادہ تھا، جس میں بنیادی طور پہ زبان تھی، اور زبان کے اندر جیسے ناظرہ قرآن تو مسلمانوں کی ہمیشہ سے بڑی مضبوط روایت رہا ہے، اور یہ ہماری لٹریسی کی بھی بنیاد تھا، تو ناظرہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ چونکہ بر صغیر کے اندر فارسی دفتری زبان تھی اور مغل حکومت کی زبان بھی فارسی تھی، تو اس لیے فارسی کو ابتدا سے ہی لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، اور بچوں کو فارسی زبان جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی۔ فارسی زبان کے ساتھ جو ہے وہ ریاضی، ابتدائی ریاضی جسے ہم کہتے ہیں، بلکہ ابتدائی حساب کتاب اسے کہیں، کہ جس میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتے ہی ابتدائی ریاضی کی مہارتیں جو ہے وہ حاصل کر لیتا تھا۔ فارسی زبان کے نصاب کے اندر بھی بڑی اہم بات ہے
کہ اس طرح کا فارسی لٹریچر بچے کو ابتدائی زبان میں پڑھایا جاتا تھا جو اس کے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے واہ، اور جو اس کی روزمرہ زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. اس طرح کے فارسی اشعار ان کو یاد کروائے جاتے تھے. اس طرح سے ضرب المثل اور محاورے بچوں کو یاد کروائے جاتے تھے کہ وہ اخلاق کا بہترین پیکر اور اعلیٰ انسانی اوصاف اپنے اندر پیدا کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پہ نصاب تھا ابتدائی سطح کا. اعلیٰ سطح کے نصاب کی ہم بات کریں تو یقینی طور پہ ہمارے ہاں وہ بچے اعلیٰ تعلیم میں آتے تھے جنہیں ہم مدارس کہہ رہے ہیں، کہ جو ثانوی اور اعلیٰ سطح کی، جسے میں نے مشت کہا تھا پچھلے گفتگو میں، تو وہ جو تعلیم ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح کی بچے تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تھے تو وہ پھر مدارس کے اندر آتے تھے. تو مدارس کے اندر جہاں پر قرآن اور علوم قرآن اور پھر حدیث اور علوم حدیث، جس میں اسماء و رجال اور اس کی تفاسیر اور تشریح اور اس کے ساتھ فقہ اور پھر لاجک یا منطق، یہ ایک بڑا مضمون لازمی کے طور پہ. عربی زبان جو ہے چونکہ قرآن کی زبان تھی اور حدیث کی زبان تھی تو یہ لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ فارسی بھی لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی. ہاں، چونکہ مدارس کے اندر غیر مسلم طالب علم بھی داخل ہو سکتے تھے، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ مسلمان ہی داخل ہوں، تو ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے عربی زبان لازمی نہیں تھی. اس کے علاوہ جنہیں آج ہم جدید علوم کہتے ہیں، جیسے طبیعیات ہے، جیسے آرکیٹیکٹ ہے، جیسے خطاطی تھی، اس زمانے میں لازمی خطاطی جو ہے وہ بھی ہر ایک کو سکھائی جاتی تھی. اسی طرح سے طب، آہنگری اور دیگر وہ علوم جو آج کل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتے ہیں، جنہیں اب ووڈ ورک، میٹل ورک، اس زمانے کے جو مضامین تھے وہ بھی ان بچوں کو لازمی پڑھائے جاتے تھے. اور بنیادی طور پہ ایک جو بڑی خاص بات ہے، اس زمانے میں تعلیم کی روایت روٹی کمانے کے لیے نہیں تھی. یہ جدید تعلیم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کی تعلیم کو، اور جو جدید تعلیم اسپیشلی جو 17ویں اور 18ویں صدی کے بعد اس انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں اور سرمایہ داری کے نتیجے میں جو نظام تعلیم مارز وجود میں آیا، یہ بچے کو بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ تعلیم بنیادی طور پہ بچے کو سرٹیفائی کرتی ہے، مگر وہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے اندر اعلیٰ ذہنی اوصاف پیدا کرتی تھی، ذہنی مہارتیں پیدا کرتی تھی. اور بریڈ اینڈ بٹر کے ساتھ جوڑنے کی بجائے تعلیم ان کی تربیت کا اہتمام کرتی تھی، اور روزی روٹی کمانے کے لیے بچے کے اندر خاص مہارتیں پیدا کی جاتی تھی جن کا تعلق ان کے تخصص کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، ان کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. غرضے کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم کے ادارے جو تھے وہ کسی فرد کو تخصیص کے میدان میں لے جاتے تھے، اس کو تخصص کا ماہر بناتے تھے، مگر وہ مہارت اس کی روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ اشاعت تعلیم کے لیے ہوتی تھی. اس نے آنے والی نسلوں کو اس تعلیم کو منتقل کرنا ہوتا تھا، جبکہ اس کی معاش کے لیے، اس کو معاشی ذرائع کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس کے اندر معاشی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے مختلف مضامین، جس کو میں نے آج کی ٹیکنالوجی کہا ہے، یا طب اس میں نمایاں تھی. تو اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور طب کے مضامین جو ہیں وہ بچے اڈاپٹ کرتے تھے لازمی طور پہ، اور انہی کو وہ پڑھا کرتے تھے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بامقصد نظام تعلیم موجود تھا. لفظ آپ نے بولا بامقصد، میں جو تعلیم کے طالب علم کے طور پہ سمجھا ہوں، انسان اور انسان کی زندگی، انسانی زندگی بنتی ہی تب ہے جب اس کے ہر عمل کے پیچھے اور اس کے سامنے کوئی نصب العین ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی مقصد ہو. آج بھی تعلیم با مقصد ہے، لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ مقصد تبدیل ہوا ہے. اس زمانے میں مقصد تھا ذہنی قوا کا بڑھاوا دینا، ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینا، اور علم کی اشاعت اور ترقی اور ترویج. آج کی تعلیم کا مقصد ہے سرٹیفکیشن اور کسی خاص درجے کی جاب کے لیے فرد کو تیار کرنا، اور فرد کا اس تعلیم کو حاصل کر کے وہ کام کرنا جس کام کے لیے اس کو تعلیم دی گئی ہے.
مگر اس عہد میں تعلیم کا مقصد تھا کہ ایک فرد کو علم کی صلاحیت اور اس کے اندر جستجو کی قابلیت پیدا کرنا اور اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو سماج کا ایک اچھا شاندار فرد بنانا جو اعلیٰ سماجی اوصاف کا حامل ہو۔ تو مقصد ہمیشہ رہا ہے، آج مقصد تبدیل ہوا ہے۔ مقصد تبدیل ہو گیا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اس ماڈل میں آپ نے جو بتایا، اس میں یعنی اسلامی تعلیم یا اپنی لینگویج کی بات کی تو ساتھ ساتھ سائنس کی تعلیم کے اوپر بھی توجہ جو ہے نا وہ خاص طور پر مسلمانوں کی موجود تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمان عروج پر تھے۔ تو اس بارے میں ذرا ہمیں رہنمائی اچھا، فرمائیے۔ یہ عروج و زوال کی جو انسانوں کی کہانی ہے وہ تمام انسانوں کے ساتھ کم و بے یکساں ہے۔ قرآن نے بھی اس کی فلسفی بیان کی ہے، مختلف صاحبان ذی شعور نے بھی اس کی فلسفی بیان کی ہے۔ قومیں جب معزز ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا جو ان کا ویپن اور ٹول ہوتا ہے وہ علم میں ترقی اور ارتقاء ہوتا ہے، اس لیے کہ علم ہی وہ بنیادی طور پہ طاقت ہے جس پر ہم اپنی پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ علم بنیادی طور پہ انبیاء کا ورثہ ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم ہوئی تو اس ریاست کا آغاز جب وہ لفظ اقرا سے ہوا، ہم نے یہ کہا تھا۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ذرا تصور کیجئے کہ قرآن پاک کے اندر کم و بیش 700 آیات ایسی ہیں جو تذکرون، تعقلون، تدبرون، تفکرون، تعلمون جیسے الفاظ جو وہ استعمال کرتے ہیں، جن آیات کے اندر تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کائنات کی تسخیر کرنے میں، اس کائنات کو ایکسپلور کرنے میں، اس کائنات میں موجود اجرام اور اشیاء کو انسان کی سہولت کے لیے استعمال کرنے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سمندروں اور ہواؤں اور فضاؤں اور درختوں اور جانوروں کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح میں نے ان کو انسان کی آسائش کے لیے جو ہے وہ خلق کیا، اور انسان کو مزید قرآن جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے، تحریک دیتا ہے کہ ہم علم کے حصول کو یقینی بنائیں۔ اور علم کا حصول ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہوا کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں نے کم و بیش 1100-1200 سال حکومت کی، ہم پچھلی 2 صدیوں سے کم و بیش انحطاط کا شکار ہیں، وگرنہ مسلمان 1000 سال سے زائد دنیا کی تہذیب پر، دنیا کی ثقافت پر، دنیا کے تمدن پر ایک نمائندہ تمدن رہا ہے، اور دنیا ان کو دیکھ کر اپنے راستے بناتی رہی ہے، اور دنیا ان کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اور یہ بہت کم عرصہ بھی نہیں ہے، یہ ایک لمبا وقت ہے، 100 صدیوں کی بات ہے۔ تو 100 صدیاں ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم فوجی طاقت بھی تھے، ہم علمی طاقت بھی تھے۔ لوگ بڑی دفعہ کہتے ہیں کہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 فلاں میں بن رہی تھی، تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بیت الحکمت 8ویں صدی 700 کچھ میں بن رہا تھا، جامع ازہر 700 کچھ میں بن رہی تھی۔ تو وہ تو 700 میں وہ یونیورسٹیز موجود تھیں، آج ہم آکسفورڈ کا نام لیتے ہیں۔ تو مجھے کہنا یہ ہے، تعلیمی اعتبار سے جدید تعلیم اور قدیم تعلیم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، علم تو علم ہے، اور یقینی طور پہ وہ علم جو انسان کی ترقی کے لیے، انسان کی معاشرت کے ارتقاء کے لیے، انسان کے فوائد کے لیے ہے، اسی کا نام تعلیم ہے۔ اور جو علم نافع، مسلمانوں نے اس کے لیے ٹرم استعمال کی ہے، علم نافع کی، علم محمود کی ٹرم استعمال کی، کہ ایسا علم جو انسانوں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ تو وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اسلام کی میراث ہے، قرآن کا حکم ہے۔ قدیم اور جدید کی بحث میں میرا خیال ہے پڑھنا قدرے ناموزوں ہوگا۔ سائنس کا علم اسلام کا علم ہے، فلسفے کا علم اسلام کا علم ہے، کیمسٹری اور حیاتیات اور اسٹرونومی، غرض ہے کہ جتنے مرضی علوم کا نام لیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو ایکسپلور کرتے ہوئے انسان کی ترقی اور ارتقاء کے علوم اسلام کی میراث ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان تو شروع سے ہی ایک اسلامی اور نظریاتی ریاست ہے، تو اس نظریاتی ریاست میں وہ کون سا ماڈل ہونا چاہیے کہ جس سے
ہم طلباء کو علوم سے بہرہ مند بھی کر سکیں اور اس ماڈل کے ذریعے سے ہم کامیابی کی طرف بھی جا سکیں؟ یہ بڑی اہم بات اور اہم سوال اس اعتبار سے ہے کہ آج مدینہ کی ریاست کا موجودہ وزیر اعظم بار بار ذکر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن پاکستان کی تحریک میں یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن سے ہی ہم مدینہ کی ریاست کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اور 14 اگست 1947 کو ریڈیو پاکستان نے، اس زمانے میں تو وہ ابھی ریڈیو انڈیا تھا، جب اس نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا ہے، تو سمجھ لیجئے پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ ریاست مدینہ مارز وجود میں آئی تھی. واہ. اور پھر ہماری پہلی اسمبلی جو تھی، آئین ساز اسمبلی جسے ہم کہتے ہیں، جب اس نے قرارداد مقاصد کو منظور کیا تھا جو آج 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پریمبل کے طور پر موجود ہے، تو اس دن پہلی آئین ساز اسمبلی نے بھی 1947 میں ہی اس پاکستان کو ریاست مدینہ ڈکلیئر کر دیا تھا. اور پھر میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی اس ملک پاکستان کو ریاست مدینہ ہی ڈکلیئر کرتا ہے. جی ہاں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے اس کو کاغذوں پر تو ریاست مدینہ ڈکلیئر کیا مگر زبان پر نہیں لائے. یاد رکھیے کسی چیز کو وقوع پذیر ہونے کے 3 مراحل ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ آپ کے حاشیہ خیال میں آئے، سوچ میں آئے، فکر میں آئے، علم میں آئے، جسے میں نے کہا کہ یہ تحریر پر تو آ گئی تھی، یہ ہماری سوچ اور فکر کا اظہار تھا. کانسٹیٹیوشن بھی اسی کا اظہار ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کا اقرار کرے، اس کو زبان پہ لائے، جو موجودہ وزیر اعظم نے ابھی کیا ہے. اب ہم ایک درجہ آگے گئے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم اس کو ریاست مدینہ قرار دے رہے ہیں. اور تیسرا درجہ پھر عمل کا ہے کہ جب واقعتاً عملی طور پہ ہم اپنے جوارح کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ اور اپنی دیگر ریاستی وسائل کے ساتھ اس سوچ اور اس گفتگو کو، ان دعووں کو جو کوئی کر رہا ہے، اس کو روبہ عمل لانے کی کوشش کریں. ابھی ہم تیسرے درجے پر تو نہیں پہنچے، مگر میں اس بات پر اطمینان اور شکر کا اظہار کرتا ہوں کہ چلیے پہلے یہ 73 تک یہ سوچ اور فکر کی حد تک مدینہ کی ریاست بنی، اور اب 2018-19 کے بعد موجودہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اس کو زبان کے ساتھ ریاست مدینہ کہنا شروع کیا. تو اللہ کرے گا کہ عمل کی توفیق بھی انشاءاللہ جلدی ابدیر نصیب ہوگی. اب رہی بات، آپ نے سوال کیا کہ آج کے اس عہد میں مدینہ کی اسلامی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کس طرح کا نظام تعلیم خدا داد مملکت پاکستان کے لیے تجویز کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک علیحدہ سے موضوع ہے اور اس پر تو تقاضا ہے کہ ایک بڑا سیمینار ہو اور پوری تجاویز ہیں، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں صرف اپنا نقطہ نظر اور ایک رہنمائی کے لیے اور سوچنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسا میں نے کہا ہے کہ ہماری تعلیم کے آج کے صحت کے اندر پہلے 3 درجات ہوتے تھے، جدید دنیا کے اندر تعلیم کے لیے 4 درجے متعارف ہو چکے ہیں. پہلے بچہ اسکول میں آتا تھا 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں. آج کل بچہ ابتدائی عمر سے ہی اسکول میں آنا شروع ہو گیا ہے. اس جدید زمانے کا ایک مسئلہ انسانوں کے ساتھ یہ بھی ہوا. لیکن بہرحال جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی انڈسٹریلائزیشن کا نتیجہ تھا کہ جب عورتوں نے جاب کرنا شروع کی، مائیں گھروں سے باہر نکلنا شروع ہوئیں، تو پھر بچوں کو کہاں پھینک کے جائیں، کہاں رکھ کے جائیں، جبکہ یورپ کے اندر فیملی سسٹم بھی نہیں تھا. تو اس بات کو کیٹر کرنے کے لیے نیا درجہ تعلیم کا جدید تعلیم نے متعارف کروایا، جس کو آج ہم ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں. اور ارلی چائلڈہڈ پر بڑا زور دینے کی حکومتیں کوشش بھی کرتی ہیں. بنیادی طور پہ روایت تو یہ تھی کہ ماں اور دادی کی گود جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ کا تعلیمی ادارہ تھا بچے کے لیے، اور گود ہی پہلا مدرسہ تھی، پہلا مکتب تھی. مگر وہ گود تو اب بچے کو نصیب نہیں ہے کہ ماں پڑھ لکھ گئی اور پڑھنے لکھنے کے بعد وہ ابھی اس بچے کی عمر 1 مہینہ ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ جاب پہ جانا ہے، تو اس بچے کو کہیں تو چھوڑنا ہے. تو پھر ڈے کیئر سینٹرز کا تصور سامنے آیا.
ڈے کیئر سینٹر سے بچہ 2 سال کی عمر میں نکل جاتا ہے، تو پھر اب اس کو کہاں پہ رکھیں؟ تو پھر ارلی چائلڈہڈ کا تصور سامنے آیا۔ تو چلیے اب ارلی چائلڈہڈ بھی موجود ہے، دوسرے درجے پہ ایلیمنٹری ہے آج کل، جو پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک ہے۔ تیسرا درجہ ہمارا ثانوی جماعت، جو 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک ہے، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں۔ یہاں پر جا کے ہماری اسکول ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری ہائر ایجوکیشن ہے، جو 13ویں جماعت سے لے کے 16ویں جماعت تک، اور آگے اسپیشلائزیشنز ہیں جس میں ہم ایم فل اور پی ایچ ڈیز کہتے ہیں جی۔ تو یہ جو ہمارے 4 مدارج ہیں، میں اس میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، ایک تعلیم کے طالب علم کے طور پہ، اور جو ہم نے پڑھا اور سیکھا پچھلے ایک طویل عرصے سے تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہمارے ہاں بنیادی سلیبس جو مدینہ کی روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابتدائی سطح کے بچوں کو 2 ہی چیزیں پڑھانی ہیں۔ ایک تو وہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ پڑھانی ہے ابتدائی طور پہ، اس کی جان پہچان کروانی ہے، اس میں عالم نہیں بنانا۔ دوسری بات، بچے کو ہم نے قرآن پڑھانا ہے ابتدائی طور پر ناظرے کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی ایلیمنٹری کی سطح تک ہی اپنا ناظرے کو پوری طرح سے گرفت کے ساتھ وہ مکمل کر چکا ہو۔ اس کے ساتھ سٹیزن شپ، یا جنہیں ہم معاشرتی اقدار، معاشرتی روایات، معاشرتی کردار، معاشرتی سوچ اور فکر کا علم کہتے ہیں، کہ کس طرح سے اپنی معاشرتی زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یا ان بہترین معاشرتی اقدار کا پیکر بن کے گزارنی ہے جس کا اسلام اور کوئی سماج تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے بچے کو ابتدائی سطح کے اندر بہت بڑا اسکالر نہیں بنانا، اس کو ہم نے مضبوط معاشرتی زندگی کے لیے تیار کرنے کی بنیاد فراہم کرنی ہے۔ اور ہمارے ذمہ اس وقت تک یہ ہے کہ ہم بچے کو اپنے معاشرتی آداب اور معاشرتی زندگی، جو سنت اور قرآن کا مطلوب ہے، جس طرح کا فرد، اس طرح کا فرد تیار کرنے کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ کام تو ہم کریں گے بچے کی پرائمری ایجوکیشن کے دوران۔ اس کے بعد جب بچہ اپنی ابتدائی تعلیم کو اختتام کر کے تو ثانوی سطح سے پہلے مڈل سکول میں آ رہا ہوگا، تو وہاں پر ہم اس کو زبان کے اندر بھی گرفت کی طرف لے کر جائیں گے، ابتدائی ریاضی بھی سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ابتدائی سائنس کے ساتھ اس کا تعارف کروائیں گے۔ سائنس بھی بنیادی طور پہ مادی دنیا کا علم ہے جس میں انسان رہ رہا ہے۔ اور پھر ثانوی سطح پہ جا کے بچے کو ہم تخصیص دیں گے، جہاں پر میں نے کہا تھا کہ وہاں تک ناظرہ قرآن بچہ مکمل کر چکا ہوگا، تو یہاں پر آ کے قرآن پاک کا ترجمہ اس کا شروع کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ چونکہ بچہ بلوغت کی زندگی میں آ رہا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس کو فقہ کے وہ بنیادی مسائل بھی یہیں پر پڑھائے جائیں اور اس کو سمجھائے جائیں کہ اس نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے ایک مسلمان کے طور پہ۔ اب اس پر نماز بھی فرض ہو چکی، اس پر روزہ بھی فرض ہو چکا، آگے جا کے شادی اور عائلی زندگی کے بھی معاملات ہیں، اور اس نے لین دین بھی کرنا ہے۔ تو دین کا جو بنیادی تصور ہے، قرآن کا جو بنیادی تصور ہے، یہاں پر ہمیں اس کے وہ معاشرتی آداب جو ایک اڈلٹ کو چاہیے، ایک بالغ کو چاہیے، ہم ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر اس کو یہ سکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان کی مہارت اور پختگی کی بات کریں گے، اس لیے کہ عربی زبان اور فارسی زبان سیکھے بغیر اردو زبان پر بھی قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، اور قرآن تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو عربی اور فارسی کو بھی پڑھانا ہے ہمیں، اور خاص کر اردو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے الفاظ جو اردو زبان نے مستعار لیے ہیں فارسی سے اور عربی زبان سے، ان پر مشتمل لٹریچر اگر ہم بچوں کو اس سطح پر پڑھائیں گے تو ان کی عربی زبان بھی بہتر ہوگی، فارسی بھی بہتر ہوگی، قرآن کی فہم بھی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دیگر علوم ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے۔ تیسرا جو میں نے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہونا ہے اپنی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تو یہاں پر اس کے لیے مختلف مضامین کا ابتدائی علم تخصیص کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سائنس سبجیکٹس ہیں، یس، وہاں پہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس ان کو پڑھانی چاہیے، کہیں کمپیوٹر کی تخصیص ہو
کہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کامرس کی تخصیص ہے. غرض ہے کہ جتنے بھی میدان یونیورسٹی میں موجود ہیں جہاں پر اس نے جا کے ماسٹر کرنا ہے, اس کو ہم ابتدائی طور پر یہیں پر ان مضامین سے متعارف بڑی حد تک کروا دینا چاہیے. اور پھر یونیورسٹی میں جا کے جہاں قرآن پاک کا ترجمہ جو وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے, فقہ کے مسائل بھی جاری رہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو 21st سینچری سکلز ہیں جنہیں ہم گلوبل سکلز کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ یاد رکھیے اس 21ویں صدی کے تقاضے جو ہیں وہ علاقائی اور مقامی نہیں ہیں, بلکہ اب ان پاکستانی لوگوں نے یا دیگر ممالک کے لوگوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں جاب اپرچونٹیز ہیں وہاں پر جانا ہے, تو ہم نے لوگوں کو وہاں کے لیے بھی تیار کرنا ہے. تو جہاں ایک طرف یہ بہترین مسلمان ہم نے بنانے ہیں, وہیں بہترین اپنے اپنے میدان کے ماہرین بنانے ہیں. تو یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے ان کی اسپیشلائزیشن پر مشتمل ہوگی جس میدان میں وہ جانا چاہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ دو اور چیزیں ہمیں ان کو سکھانی ہیں. اس میں ایک بین الاقوامی زبان ہے جس میں انگریزی ہمارے ہاں بہت چونکہ محترم سمجھی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں, انگریزی میں ان کو ماہر بنایا جائے. عربی ہماری جاب مارکیٹ کی عرب ممالک جو ہیں وہ بہت بڑی ضرورت ہے, تو عربی زبان میں بھی مہارت دی جا سکتی ہے کہ تاکہ یہاں کے گریجویٹ عرب ممالک کے اندر جاب کر سکیں. جبکہ فرینچ اور جو جرمن اور باقی زبانیں ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک زبان پڑھائی جا سکتی ہے. یہ بچے کی اپنی پسند پر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی ایبلٹیز پیدا کرنے اور کمیونیکیشن کی سکلز بچے کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں خصوصی ٹریننگز کا اہتمام ہائر ایجوکیشن میں کرنا ہے کہ کمپلیٹ اور مکمل مسلمان ماہر ہم پیدا کر سکیں, جو ایک طرف اچھا مسلمان بھی ہو اور دوسری طرف اپنے علم و فن میں ماہر اور یکتا بھی ہو.